نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 99 پڑھیں گے۔ باب الحرص علی الحدیث، یہ علم حدیث حاصل کرنے کی حرص کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش سے کون زیادہ حصہ پائے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی مجھ سے یہ بات نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے حدیث کی بڑی حرص ہے۔ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں، اور ان کی حدیث سے محبت اور حرص کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا ہے۔ جب انہوں نے سوال کیا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ کون فائدہ اٹھائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ تم ہی یہ سوال کرو گے، کیونکہ تمہیں حدیث کا شوق ہے۔ اس سے حدیث کی فضیلت اور حدیث کے علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ وہ شخص اٹھائے گا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ یہاں دل سے کہنے کا مطلب ہے اخلاص نیت اور شرک سے مکمل اجتناب۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، جب تک دل میں اس کی سچائی اور توحید کی گواہی نہ ہو۔ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو شخص شرک میں مبتلا ہے وہ دل سے کلمہ کا قائل نہیں، چاہے زبان سے پڑھتا ہو۔ لا الہ الا اللہ کہنا صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی گواہی، نیت کی صفائی اور عمل کی سچائی کا تقاضا کرتا ہے۔ اخلاص ہی وہ معیار ہے جس پر شفاعت کا حقدار ہونا قائم ہے۔